اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ سورہ شعراء آیات 10 سے 17۔ اب ان آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے۔ پچھلی صورت میں اس کی طرف اجمالاً ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، وہاں سے لے کر فرعون کے غرق ہو جانے تک اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب نادا رَبُّكَ آپ کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ نادا ینادی کے معنی پکارنے اور آواز دینے کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو ان ائتی، ان کے ائتی القوم، آؤ اس قوم کی طرف، الظالمین جو ظالم ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ صاحب التفسیر الوسیط کے مطابق وہ لکھتے ہیں ان ولادتہ کانت فی القرن الثالث عشر قبل میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1300 سال پہلے کی پیدائش ہے، اور آپ کا نسب حضرت یعقوب سے ہوتے ہوئے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اس ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون، یہ فرعون کی قوم تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آتے ہوئے وادی مقدس طویٰ میں پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، آپ کو منصب رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو فرعون کی طرف جانے کو کہا کہ فرعون کی طرف جانا ہے اور ان سے کہنا ہے الا یتقون، کہ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الا یتقون سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ قوم فرعون طغیانی اور سرکشی میں ہر حد کو پار کر چکی تھی، اور یہ اپنے ظلم اور سرکشی میں بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تو جب آپ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا، قالا، تو آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اندیشہ اسی بات کا ہے کہ وہ میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَيَضِيقُ، اور بھنجتا ہے، صدری، میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ، اور نہیں ہے رواں، لسانی، میری زبان۔ یاد رہے کہ جب آپ مدین سے نکلے تھے، آپ کے مکہ مارنے کی وجہ سے قبطی ہلاک ہو گیا تھا، اور ایک خیر خواہ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ فارسل، پس بھیج دیجئے، الی ہارون، ہارون کی طرف۔ یہاں بھیجنے سے مراد کہ جس طرح آپ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اسی طرح میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما، کیونکہ فرعون کے پاس جانا اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے چاہا کہ میرے اس کام میں میرا بھائی ہارون بھی شریک ہو جائے، اور ان کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ نے وضاحت بھی فرمائی کہ وہ فصیح اللسان ہے، اور اس بارے میں وہ ہم دعا بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے اس معاملے کو آسان فرما دے، میری لسان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے وزیر بنا دے میرے گھر والوں میں سے ہارون کو، جو میرے بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قبطی کے قتل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا ایک گناہ بھی میرے ذمے ہے، فَأَخَافُ، پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قال، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
کلا ہرگز نہیں، فذھبا پس تم دونوں جاؤ بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا معکم انا بلا شبہ ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سننے والے ہیں، کہ جو بھی حالات وہاں پیش آئیں گے اللہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ ان سارے معاملات کو سن بھی رہا ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا پس تم دونوں کہنا، انا بلا شبہ ہم رسول رب العالمین، ہم رسول ہیں، پیامبر ہیں، رب العالمین سارے جہاں کے رب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا کہ آپ دونوں جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو جو معاملات پیش آ رہے ہیں میں اسے سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان سے یہی کہنا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، اننی معکما بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں سن رہا ہوں، و ارا اور دیکھ رہا ہوں، ان ارسل کہ تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، بنی بیٹوں کو کہا جاتا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کی آل اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر چلے گئے تھے، بعد میں اہل مصر نے انہیں غلام بنا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مکمل محکومی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک پہنچا دیا۔ فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیات میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ سورۃ الشعراء آیات 18 سے 22۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اللہ کا حکم ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کے سامنے دعوت رکھی اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو ہمارے ساتھ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں فرعون کے سامنے رکھیں تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی، فرعون کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرأت نہ تھی، وہ جو چاہتا تھا فیصلہ کر دیتا تھا۔ اس کے اور اس کے درباریوں کے سامنے کھڑے ہو کر کسی اسرائیلی کا اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا بڑا مطالبہ چھوٹی بات نہ تھی۔ تو جواباً فرعون نے کہا، قالا کہا، علم کیا نہیں، نربیکا ہم نے تجھے پالا، فینا اپنے درمیان میں، ولیدا بچپن میں، کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا، ولبستا اور تو ٹھہرا رہا، فینا ہم میں، من عمری کا اپنی عمر میں سے، سنین کئی سال۔ بعض مفسرین نے اس عرصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ 30 سال کا عرصہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں گزارا تھا۔ تو فرعون نے پہلا احسان تو یہ یاد کرایا کہ تمہیں ہم نے پالا ہے اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان میں گزارے ہیں، وفعلت فعلتک اور تم نے تمہارا وہ کام کیا، التی فعلتا جو تم نے کیا،
کہ تم نے اپنی وہ حرکت کی جو تم نے کی، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تھے ناشکروں میں سے۔ اشارہ قبطی کے واقعے کی طرف ہے جو قتل ہو گیا تھا۔ التفسیر الوسیط میں اس آیت مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں وَأَنْتَ مِنَ الْجَاحِدِينَ بَعْدَ ذَلِكَ لِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُهَا عَلَيْكَ فِي حَالِ طَفُولَتِكَ، کہ ہمارے تجھ پر بہت سے احسان ہیں کہ بچپن میں ہم نے تمہیں پالا۔ لِأَنَّكَ جِئْتَنِي وَأَنْتَ وَأَخُوكَ بِمَا يُخَالِفُ دِينَنَا، کہ اب تم اور تمہارے بھائی وہ چیز لے آئے ہو جو ہمارے دین کے مخالف ہے۔ وَطَلَبْتُمَا مِنَّا أَن نُرْسِلَ مَعَكُمَا بنی اسرائیل، اور تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں۔ فَهَلْ هَذَا جَزَاءُ إِحْسَانِي إِلَيْكَ، تو کیا تم میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ سے اشارہ کر دیا کہ تم احسان کی ناقدری کرنے والے ہو، ناشکری کرنے والے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے کہا، فعلتها، میں نے وہ کام کیا، اذن، جس وقت، وانا من الضالین، اس وقت تھا میں بے راہ، کہ جس وقت مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی اس وقت مجھے علم نہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ سے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا اور فرمایا کہ بے شک مجھ سے جب یہ کام ہوا تھا اس وقت مجھے میرے رب کی طرف سے علم کی روشنی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں فرار ہو گیا تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں خوف زدہ ہوا تم سے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ نے مصر کو چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے۔ فَوَهَبَ لِي، پس عطا کر دیا مجھے، ربی، میرے رب نے، حکم۔ امین احسن اسلائی صاحب نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے قوت فیصلہ۔ تفسیر بغوی نے لکھا ہے یعنی النبوہ، حکم سے مراد یہ ہے کہ جب مجھے نبوت ملی۔ اور امام مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی العلم والفہم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور فہم عطا فرما دیا۔ اور صاحب التفسیر الوسیط لکھتے ہیں علما نافعا، یعنی علم سے مراد علم نافع ہے۔ وَجَعَلَنِي، اور مجھے بنا دیا، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان، تمنها علیہ، جو تم مجھ پہ جتلا رہے ہو، ان عبدت، کہ جس کے بدلے میں تم نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس اظہار احسان کا جواب دیا ہے اور نہایت بلاغت و فصاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کہ تم یہ احسان اپنے ظلم عظیم کو جائز ثابت کرنے کے لیے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو اب کیا اس احسان کا یہ بدلہ دیا جائے کہ پوری بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جائے، اور جو تم ظلم و ستم ان پر ڈھا رہے ہو اسے جائز سمجھ لیا جائے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے فہم قرآن آسان فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔